وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ علم نور ہے اور جہالت حجاب اکبر۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یاد رکھو لغزش ہمیشہ نادان کو آتی ہے۔ شیطان کو جو لغزش آئی وہ علم کی وجہ سے نہیں بلکہ نادانی سے آئی۔ اگر وہ علم میں کمال رکھتا تو لغزش نہ آتی۔ قرآن شریف میں علم کی مذمت نہیں بلکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ہے، اور نیم ملا خطرہ ایمان مشہور مثل ہے۔ پس میرے مخالفوں کو علم نے ہلاک نہیں کیا بلکہ جہالت نے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، قل رب زدنی علما۔ پس اگر علم کوئی معمولی اور چھوٹی سی چیز ہوتی تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم نہ کی جاتی۔ اور پھر فرمایا، من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ غرض ساری سعادتیں علم صحیح کی تحصیل میں ہیں۔ یہ جس قدر لوگ نصرانی ہوئے ہیں وہ جہالت کے سبب ہوئے۔ اگر علم کامل ہوتا تو انسان کو خدا نہ بناتے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنمی کہیں گے، لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ یہ جو کہتے ہیں العلم الحجاب الاکبر، یہ غلط ہے۔ الجہل الحجاب الاکبر، علم نور ہے، وہ حجاب نہیں ہو سکتا بلکہ جہالت حجاب اکبر ہے۔ خدا تعالیٰ کا نام علیم ہے، اور پھر قرآن میں آیا ہے الرحمن علم القرآن۔ اسی لیے ملائکہ نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا۔ مختصر یہ کہ یاد رکھو کہ ساری زہریں نادانی میں ہیں۔ جہالت سچ مچ ایک موت ہے۔ تمام اطباء اور ڈاکٹر اور دوسرے لوگ جو غلطی کھاتے ہیں وہ قصور علم کی وجہ سے کھاتے ہیں۔ انبیاء علم لے کر آتے ہیں جب دنیا میں ظلمت چھا جاتی ہے اور مخلوق شیطان ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں رہتا، اس وقت خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو تجدید کے لیے بھیجتا ہے۔ مومن موت کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ اس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، موت سے نہیں ڈرنا چاہیے مگر خدا کے غضب سے بچنا چاہیے، کیونکہ موت تو بہرحال آنے والی ہے۔ موت نہیں ٹلتی مگر جو خدا کے دین کے خادم ہوں، اعلائے کلمت اللہ چاہتے ہوں، ان کی عمر دراز کی جاتی ہے۔ جو اپنی زندگی کھانے پینے تک محدود رکھتے ہیں ان کا خدا ذمہ دار نہیں۔ موت مومن کے لیے خوشی کی باعث ہے، کیونکہ وہ ایک مرکب ہے جو دوست کو دوست کے پاس پہنچاتی ہے۔ قرب الہی کے حصول کی دو چیزیں ہیں، اول سچا ایمان، دوم اعمال صالحہ۔ عیسائی مذہب میں دونوں باتیں نہیں ہیں۔ اصول ایمان کی جگہ کفارہ نے لے لی اور اس کے ساتھ ہی اعمال صالحہ حذف ہوئے کیونکہ ضرورت نہ رہی۔ پھر اسلامی عبادات کے متعلق حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، عبادت کے دو حصے تھے، ایک وہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے، جو ڈرنے کا حق ہے۔ خدا تعالیٰ کا خوف انسان کو پاکیزگی کے چشمہ کی طرف لے جاتا ہے اور اس کی روح گداز ہو کر الوہیت کی طرف بہتی ہے اور عبودیت کا حقیقی رنگ اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسرا حصہ عبادت کا یہ ہے کہ انسان خدا سے محبت کرے
جو محبت کرنے کا حق ہے، اسی لیے فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور دنیا کی ساری محبتوں کو غیر فانی اور آنی سمجھ کر حقیقی محبوب اللہ تعالیٰ ہی کو قرار دیا جاوے۔ یہ دو حق ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی نسبت انسان سے مانگتا ہے۔ ان دونوں قسم کے حقوق کے ادا کرنے کے لیے یوں تو ہر قسم کی عبادت اپنے اندر ایک رنگ رکھتی ہے، مگر اسلام نے دو مخصوص صورتیں عبادت کی اس کے لیے مقرر کی ہوئی ہیں۔ خوف اور محبت دو ایسی چیزیں ہیں کہ بظاہر ان کا جمع ہونا بھی محال نظر آتا ہے کہ ایک شخص جس سے خوف کرے اس سے محبت کیوں کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت ایک الگ رنگ رکھتی ہے۔ جس قدر انسان خدا کے خوف میں ترقی کرے گا اسی قدر محبت زیادہ ہوتی جاوے گی، اور جس قدر محبت الہی میں وہ ترقی کرے گا اسی قدر خدا تعالیٰ کا خوف غالب ہو کر بدیوں اور برائیوں سے نفرت دلا کر پاکیزگی کی طرف لے جائے گا۔ پس اسلام نے ان دونوں حقوق کو پورا کرنے کے لیے ایک صورت نماز کی رکھی جس میں خدا کے خوف کا پہلو رکھا ہے، اور محبت کی حالت کے اظہار کے لیے حج رکھا ہے۔ خوف کے جس قدر ارکان ہیں وہ نماز کے ارکان سے بخوبی واضح ہیں کہ کس قدر تذلل اور اقرار عبودیت اس میں موجود ہے، اور حج میں محبت کے سارے ارکان پائے جاتے ہیں۔ بعض وقت شدت محبت میں کپڑے کی بھی حاجت نہیں رہتی۔ عشق بھی ایک جنون ہوتا ہے، کپڑوں کو سنوار کر رکھنا یہ عشق میں نہیں رہتا۔ سیالکوٹ میں ایک عورت ایک درزی پر عاشق تھی، اسے بہوترا پکڑ کر رکھتے تھے، وہ کپڑے پھاڑ کر چلی آتی تھی۔ غرض یہ نمونہ جو انتہائی محبت کا لباس میں ہوتا ہے وہ حج میں موجود ہے۔ سر منڈایا جاتا ہے، دوڑتے ہیں، محبت کا بوسہ رہ گیا، وہ بھی ہے جو خدا کی ساری شریعتوں میں تصویری زبان میں چلا آیا ہے۔ پھر قربانی میں بھی کمال عشق دکھایا ہے۔ اسلام نے پورے طور پر ان حقوق کی تکمیل کی تعلیم دی ہے۔ نادان ہے وہ شخص جو اپنی نابینائی سے اعتراض کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔